वहां पर जाकर इंजील सुनाई। बहुत से रसूलों ने जाकर अरब के गोशा गोशा में इंजील मुनव्वरा का लाजवाल पैगाम दिया। अरब के बेशुमार कबाइल, अगर आप अलामा तिबरी को पढ़ते हैं ना, इस्लामी तवारीख की किताबों में से इब्ने हशाम को पढ़ते हैं, अलामा तिबरी को पढ़ते हैं, सुलेमान नदवी को पढ़ते हैं, अलामा शिबली नुमानी को पढ़ते हैं, फिलिप के हिद्दी की किताब अरब की तारीख आप पढ़ लीजिए, और बहुत सी जॉन फॉस्टर की किताब आप पढ़ लीजिए तारीख के ऊपर, अरब की तारीख के ऊपर। सर सैयद अहमद खान की किताब खुतबातुल अहमदिया आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी कुतुब का निचोड़ आपको बता रहा हूं, और भी बहुत सी कुतुब है, लेकिन मैं सिर्फ चंद कुतुब के रेफरेंस इसलिए दिए हैं कि ये बहुत मोतबर किताबें मानी जाती है। अब इन कुतुब का मुताला करें तो पूरा अरब जो है, जैसे पालूस रसूल ने इंजील सुनाई, बरतुमई ने इंजील सुनाई, इतने मौजज़ात हुए, इतनी इंजील की कुदरत वहां पर बयान हुई कि तारीख बताती है कि कबाइल के कबाइल, कबीलों के कबीले खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आ गए। इससे पेश कि तलुए इस्लाम सरजमीन अरब पर होता, अरब के गोशे गोशे के अंदर चर्चिस बेशुमार ला तादाद मौजूद थे। बाइबल का तर्जुमा अरब के अंदर हो चुका था, और बाइबल मुकद्दस पूरे अरब के अंदर सुनाई जा रही थी। इसका मतलब यह है कि इंजील जो है वो अरब के अंदर फैली हुई है। लोग खुदावंद यीशु मसीह पर एतकाद रखते हैं, ईमान रखते हैं, और अपनी प्रैक्टिसेस जो है ईमान की वो करते हैं। लेकिन फिर हमें मालूम होता है कि बड़े बड़े शहर, चाहे वो नजरान है, चाहे वो हिजाज है, चाहे वो मक्का मुकर्रमा है, चाहे वो मदीना मुनव्वरा है, चाहे वो कोई भी बड़ा आप अरब का शहर का नाम लें, कलीसियाएं उन शहरों के अंदर, चर्चिस गिरजाघर उन शहरों के अंदर मौजूद थे, और वो सारे का सारा इंजील का अलम लहरा रहे थे। और बिशप साहबान की तादाद जो थी, दुनिया के अंदर उतनी तादाद बिशप साहबान की नहीं थी जितने बिशप जो हैं अरबस्तान की सरजमीन पर पाए जाते थे। जैसे तुलुए इस्लाम होना था, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी विलादत अक़दस इस दुनिया के अंदर हुई, और आपके जो ताल्लुकात थे वो पादरी साहबान के साथ, बिशप साहबान के साथ और मसीही लोगों के साथ बहुत गहरे और बहुत अच्छे थे। वर्का बिन नौफल आपके अजीजों के अंदर से था, रिश्तेदारों के अंदर से। हजरत खदीजा आपकी जोजा जो है, आप उनके मजहब से भी वाकिफ है, वो भी क्रिश्चियनिटी के अंदर थी। तो इसका मतलब है कि ये सारी ताल्लुकदारी जो है उस अरसे के अंदर बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे तुलुए इस्लाम होता है और इस्लाम का गालिबा अरबस्तान के ऊपर होता है, और तारीख इस बात की गवाह है। मैंने बहुत सी किताबों के नाम लिए, आप इन तवारीख की कुतुब को पढ़ सकते हैं, इन मुसन्निफीन को पढ़ सकते हैं। तो जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाबा इकराम के साथ इस्लाम को फैलाया, तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मजहब था जिनका सामना था वो थे क्रिश्चियनिटी, मसीहा। मसीहियों को यह कहा गया कि अगर तो आप चाहते हैं अरब के अंदर रहना, तो इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम का गालिबा है, और बानिए इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आप अगर तो मजहब इस्लाम के अंदर आते हो तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, और अगर नहीं आते तो फिर आपको या तो जिम्मी या बनाना पड़ेगा या जजिया देना पड़ेगा। तो दो चीजें हैं, या जजिया दो या जिम्मी बन जाओ। तो क्रिश्चियनिटी के मैसेजेस दिए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खतूत भेजते थे, और उनके मकतूबात जो है आज भी तारीख का हिस्सा है। एक वफ्द आपने नजरान के अंदर भेजा। नजरान का उस वक्त जो बिशप था, उस बिशप का नाम था अबू हारसा। बिशप अबू हारसा
सो बिशप अबू हारसा के पास जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वफ्द भेजा कि जाकर इनको दावत दो कि ये इस्लाम के अंदर आए, तो वहां पर बहस हुई नजरान के अंदर। और फिर नजरान का यही बिशप जिसका मैंने नाम लिया है अबू हारसा, अपने 8 साथियों समेत सफर करते 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया और आपके पास आकर फरमाया, देखिए हमारे जितने भी मसीही हैं ये इस्लाम में नहीं आना चाहते, लेकिन ये इसी मुल्क में रहना चाहते हैं और आप इस्लाम के गलबे के नीचे रहना चाहते हैं, इसी हुकूमत के नीचे रहना चाहते हैं। तो वहां पर एक एग्रीमेंट भी हुआ। सो आज मैं उस एग्रीमेंट में भी बात करूंगा, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है, हदीस इस बात की गवाह है कि जैसे मसीहियों की इबादत का वक्त हुआ तो अबू हारिसा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि हमारी नमाज का टाइम हो गया है, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं। तो आपने इशारा किया, मस्जिद नबवी खुली है, आप इसी मस्जिद के अंदर नमाज अदा करें। असहाबा इकराम ने कहा, थोड़ी रुकावट डालने की कोशिश की कि शायद कुछ मसला बनेगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इन्हें नमाज पढ़ने दें। और पहली मर्तबा अबू हारसा बिशप साहब ने वहां पर 5 बार दुआ करवाई मस्जिद नबवी के अंदर अपने 8 साथियों समेत, और उस वक्त बानी इस्लाम वहां खुद मौजूद है। इसका मतलब यह है कि यह है टॉलरेंस, यह है इत्तेहाद, यह है यगानगत कि वहां पर दरवाजे मसाजिद के खोले गए और फिर बाद में एक अहद किया गया, और उस अहद को मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यह बहुत सी कुतब के अंदर मौजूद है। आज मैं बिलखुसूस पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों बहनों के साथ और बिलअमूम पाकिस्तानी मसीहियों के साथ मैं खासुल खास मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये 15 शर्तें अगर इस मुल्क के अंदर राइज कर दी जाए, और वो अहद और वो जो कमिटमेंट और वो जो वादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहियों के साथ किया है, अगर इस मुल्क के अंदर राइज हो जाए तो कभी कोई चर्च नहीं जलेगा, कभी कोई सलीब नहीं टूटेगी, कभी कोई क्रिश्चियन नहीं जलाया जाएगा, कभी किसी क्रिश्चियन को चूड़ा नहीं कहा जाएगा, कभी किसी क्रिश्चियन को भंगी नहीं कहा जाएगा। क्यों? दोनों अक़वाम शायद इन मुआहिदों से लाताल्लुक हो चुकी हैं या आंखें बंद कर ली हैं। तो आइए उस मुआहिदे की जानिब चलते हैं, और मैंने तारीख की कुतुब का हवाला आपको दिया, मुतअद्दिद कुतुब के अंदर है, और अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करें तो ये मुआहिदा आपको मिल जाएगा। इस मुआहिदे के अंदर लिखा है, पहली शिक, अगर कोई दुश्मन उन पर यानी मसीहियों पर हमला करेगा तो उनकी तरफ से मुसलमान हुकूमत जो है वो मदाखलत करेगी। यानी पहला हुक्म ये था, पहला एग्रीमेंट ये था कि अगर आप एज अ क्रिश्चियन, एज अ मिनॉरिटी अरब के अंदर रहते हैं तो इस्लाम क्या करेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी फौज क्या करेगी? अगर कोई क्रिश्चियन को बाहर से आके हाथ लगाएगा ना, तो सबसे पहले इस्लामी फौज खड़ी होगी जो क्रिश्चियनिटी को डिफेंड करेगी, जो मसीहियों को आके सेफ्टी देगी, जो मसीहियों की आके जानो माल की हिफाजत करेगी, उनके लिए जंग करेगी। दूसरी बात, उनको उनके मजहब से बरगश्ता नहीं किया जाएगा। किसी क्रिश्चियन को अरब के अंदर उनके रिलीजन की प्रैक्टिसेस के लिए, उनके मजहब की तालीमात से बरगश्ता नहीं किया जाएगा। यह मेरा मुआहिदा नहीं है, ये बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से वादा है, उनकी मोहर लगी है उस कि कोई उन्हें उनकी तालीमात से बरगश्ता नहीं करेगा। तीसरी बात, तीसरा पॉइंट, जजिया देने के लिए उनको महसूल के पास खुद जाना नहीं पड़ेगा। अगर वो जजिया देते हैं तो वो उनको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो खुद आकर उनसे टैक्स ले लेंगे। तो आज आप पाकिस्तान के अंदर देखिए, टैक्स दे रहे हैं, हम सारे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? टैक्स दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं,
अपनी कमाई के ऊपर टैक्स की कटौती है, जीएसटी हमारी काटी जा रही है, सारा कुछ तो हो रहा है। तो वो वहां पर भी मुआहदे के अंदर ये था कि आपके पास खुद आएंगे टैक्स कलेक्ट करने के लिए, आपका जजिया कलेक्ट करने के लिए। तो जो कुछ आज हम इस मुल्क के अंदर कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को भी बराबर ही चीजें देनी पड़ती है या अलग से देनी पड़ती है? हमें बराबर ही देनी पड़ती है। फिर चौथी बात यह है, उनकी जान को महफूज रखा जाएगा। और ये श्योरिटी, ये इंश्योरेंस जो है, ये पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्रिश्चियनिटी को दे रहे हैं कि मसीहियों की जान को महफूज रखा जाएगा। मारा नहीं इन्हें जाएगा, इन्हें जलाया नहीं जाएगा, इन्हें कत्ल नहीं किया जाएगा, इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी जानों को हम महफूज रखेंगे, इस्लामी हुकूमत महफूज रखेगी इनकी जानों को। पांचवी बात, उनके माल को महफूज रखा जाएगा। जो एग्रीमेंट के अंदर लिखा था ना, जान को महफूज रखा जाएगा और माल को, माल के अंदर क्या है, माल के अंदर क्या क्या महफूज रखा जाएगा? घर महफूज रखे जाएंगे, अमलाक महफूज रखी जाएंगी, प्रॉपर्टी महफूज रखी जाएगी, उनकी जायदादें महफूज रखी जाएंगी, उनके जानवर महफूज रखे जाएंगे, उनके परिंदे महफूज रखे जाएंगे, उनकी मोटर बाइक महफूज रखी जाएगी या नहीं, उनकी गाड़ियां महफूज रखी जाएगी या नहीं, कि उनको जला दिया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट था कि जो मसीहियों की प्रॉपर्टीज है, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो चीजें आती है, जिसके साथ उसका नाम मसीही लिखा है और ये प्रॉपर्टी एक मसीही की है, उसकी हिफाजत भी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद किया था कि हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जो छठा अहद था, उनके काफले और कारवां यानी उनकी तजारत को महफूज रखा जाएगा। वो जो बिजनेसेस करते हैं ना, जो भी वो बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस को भी अरब के अंदर तबाह नहीं किया जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी भी कायम रहेगी, और अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उनके कारोबार को भी हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें बर्बाद नहीं करेंगे, और ना ही उनका बिजनेस उनसे छीनेंगे, ना ही उनका बिजनेस बर्बाद किया जाएगा। मुझे वहां एक पास्टर साहब थे, उनका भाई बता रहा था कि हमारा रेस्टोरेंट का बिजनेस था यहाँ पर, और 2 करोड़ की हमने मशीनरी रखी थी। देखिए हमारी सारी मशीनों को भी आग लगा गए हैं, और मैंने देखा अपनी आंखों से उस जड़ावाला के अंदर कि वो सारा लोहा जो था मेल्ट हो चुका था, और मेरा सांस जो था वहां बंद हो रहा था, इतना ज्यादा केमिकल था। और वो पूरा बड़ा कमरे थे, तो सारी के सारी बिजनेस उनका बर्बाद कर दिया गया। सांस नहीं लिया जा रहा, इतनी अभी तक तपश है, इतनी केमिकल की बदबू है, और ये सारे पंखे, चेयर, जितना लोहा था सारा मेल्ट हुआ। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका बिजनेस महफूज रखा जाएगा, इनकी तजारत महफूज रखी जाएगी, इनका कारोबार महफूज रखा जाएगा। सातवीं बात, उनकी जमीनें महफूज रखी जाएंगी, उनकी जमीनों पर भी कोई कब्जा नहीं करेगा। जो उनकी अमलाक है, जो उनके घर है, उन घरों पर भी कब्जा नहीं किया जाएगा। और फिर आठवीं बात, तमाम चीजें जो उनके कब्जा में है वैसी की वैसी ही बहाल रहेंगी जैसी हैं। उनकी सारी चीजें बिल्कुल मुकम्मल बहाल रहेंगी, उनके अंदर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर 9वीं बात, पादरी साहबान और रहबा और जो भी उनके मजहबी ओहदे हैं, उन ओहदों से उनको बरतरफ नहीं किया जाएगा। अगर कोई पास्टर है तो पास्टर ही रहेगा। हुकूमत जो है, इस्लामी हुकूमत जो है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उसकी हिफाजत करेंगे। वो पादरी ही रहेगा, वो बिशप ही रहेगा, वो सिस्टर ही रहेगी, वो रिलीजियस रहनुमा जो है वो वैसे का वैसा रहेगा, और मैं और हम सारे उनका ऑनर करेंगे। उन्हें हटाएंगे नहीं, ना उनके कपड़े फाड़ेंगे, ना उनके जुब्बे उतारेंगे, ना उनको कुछ और कहेंगे, उनको महफूज रखेंगे, उनके ओहदों को हम महफूज रखेंगे। और 10वीं बात, सलीबों और मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर अरब के चर्चिस के ऊपर सलीबें लगी हैं और अंदर चर्चिस के मूर्तियां रखी हैं, तो ना किसी मूर्ति को तोड़ा जाएगा, ना किसी सलीब को तोड़ा जाएगा। और मैं जिस दिन गया था वहां कैथोलिक चर्च के अंदर जड़ावाला में, अल्तार टूटा हुआ था सारा,
التار کے اوپر جتنی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری توڑ دی گئی تھی، اسٹیچو توڑ دیے گئے تھے، سلیب توڑ دی گئی تھی. سلیب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ٹوٹتی. چرچز کے اوپر چڑھ کے لوگ کیسے سلیب توڑ رہے ہیں، سلیب کو جوتیاں مار رہے ہیں، سلیب کے اوپر تھوک رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں. لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے، وعدہ ہے مسیحیوں کے ساتھ کہ تمہاری سلیبیں نہیں توڑی جائیں گی، تمہاری سلیبوں کو اور مورتیوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. 11ویں بات، ان سے عشرہ نہیں لیا جائے گا. یعنی اسلام میں تو زکات ہے نا پالوس، اسلام میں کیا ہے؟ زکات. کرسچینٹی میں کیا ہے؟ دائیکی. اور اسے دائیکی کہتے ہیں عشرہ، کہ ان سے دائیکی بھی نہیں لی جائے گی. ہو سکتا ہے گورنمنٹ آ گئی ہے تو یہ ہم جو گورنمنٹ کے نظام کے نیچے ہیں انہوں نے کہا نہیں، آپ اپنے چرچز کو دائیکی دینا. آپ دوسرے لفظوں میں اس کو میں یوں کہوں گا کہ حکومت نہیں لے گی ان سے دائیکی، عشرہ ان سے نہیں لیا جائے گا، 10% ان سے نہیں لیا جائے گا. یہ اپنے چرچز کو دیں کیونکہ ان کا نظام ایسا ہی چلے گا. 12واں پوائنٹ، ان کے ملک میں فوج نہیں بھیجی جائے گی. جو بھی اسلام کے ماتحت آ جائے گا نا، کوئی قصبہ، کوئی گاؤں، کوئی ملک آ جائے گا، تو ہماری فوج جو اسلامی فوج ہے نا ان کرسچن کے ساتھ نہیں لڑے گی اور جا کر ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرے گی. یہ عہد ہے. 13ویں بات، ان کا پہلا مذہب اور عقیدہ بدلوایا نہیں جائے گا. جو کوئی ان کا مذہب ہے یا جو کوئی ان کا عقیدہ ہے، کوئی مسلمان انہیں فورس نہیں کرے گا کہ اپنا مذہب بدلو اور اپنا عقیدہ بدلو. یہ پیغمبر اسلام نے عہد کیا ہے کرسچنز کے ساتھ کہ دیکھو تمہارا نہ عہد بدلوایا جائے گا نہ تمہارا عقیدہ بدلوایا جائے گا. یہ میں اپنی طرف سے تو ایک فکرہ نہیں بول رہا کیونکہ لائیو اس وقت دنیا مجھے سن رہی ہے. 14ویں بات، ان کے پہلے حقوق ان کو حاصل تھے، زائل نہیں ہوں گے. جو ان کو حق تھا وہ اسی حق پر رہیں گے، ان کے حقوق ویسے ہوں گے. اور آخری بات، یہ احکام ان پر بھی لاگو ہوں گے جو اس وقت حاضر نہیں ہیں. جو حاضر ہیں ان پر بھی اور آئندہ زندگی میں جو آئیں گے ان پر بھی یہی 15 باتیں رائج کی جائیں گی اور اسی پر اسلامی حکومت کا نظام بنے گا. یہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں بیان کیے ہیں اور عہد کیا ہے. اور اگر آپ مزید اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو مقالات شبلی حضرت مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے مقالات شبلی، اس کے اندر یہ بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اس عہد کے اوپر بات کی گئی ہے. تو یہ کرسچنز کے ساتھ عرب کے اندر عہد ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جیسے یروشلم فتح کیا گیا، یروشلم کرسچینٹی کا گھر ہے، جیسے یروشلم فتح کیا گیا تو یروشلم کی فتح کو عمر بن عاص نے اس کو فتح کیا. اور عمر بن عاص نے جب اس کو فتح کیا اور یہ زمانہ تھا 16 ہجری کا، تو جیسے اسلامی افواج یروشلم کے اندر داخل ہوئی اور یروشلم فتح ہو گیا تو اس زمانے کے اندر امیر المومنین جو تھے وہ اس وقت حضرت عمر تھے. سو حضرت عمر نے ایک عہد کیا جو کہ 8 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عہد کیا. اس کے 8 سال بعد حضرت عمر نے اسی عہد کی تجدید کی. اور آئیے میں اس عہد کے سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو حضرت عمر نے کیا. اور وہ عہد یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ عہد نامہ ہے جو خدا کا بندہ اور امیر المومنین عمر یروشلم کے باشندوں کے ساتھ کرتا ہے. ہر ایک شخص خواہ وہ توانا ہو یا بیمار اپنے مال و جان کا امام آئے گا، وہ امن کے ساتھ رہے گی، اس کے مال اور اس کی جان محفوظ کی جائے گی. دوسری بات، مسیحیوں کے گرجے اور ان کی صلیبیں اور جو چیزیں ان کے مذہب سے متعلق ہیں محفوظ ہوگی. پہلے 8 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا پوری خلقت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ سامنے. اور اب 16 ہجری میں یعنی 8 سال بعد
حضرت عمر اس عہد کو یروشلم کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بھائی یروشلم کے باسیوں، یروشلم کے لوگوں، تمہارے گرجوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، تمہاری صلیبوں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور جو چیزیں تمہارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ ساری محفوظ رہیں گی۔ اور آگے اس عہد کا جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے، ان کے گرجے انسانوں کی رہائش گاہ نہیں بنائے جائیں گے، یعنی ان کو توڑ کر انسان وہاں نہیں بسیں گے، یعنی ریزیڈنشل ایریا نہیں بنایا جائے گا چرچز، کہ چرچز کو توڑ دو اور ان کو ریزیڈنشل ایریا بنا دو۔ یہ حضرت عمر فاروق کا وعدہ ہے کہ ان کے خلیفہ وقت نے یہ وعدہ کیا کہ دیکھو تمہارے چرچز رہائش گاہ نہیں بنائی جائے گی اور نہ ان کو تباہ کیا جائے گا، ان کے گرجوں کی قدر کسی طرح بھی کم نہیں کی جائے گی۔ جیسے ان کی شان و شوکت ہے نا چرچز کی، ویسے کے ویسے رہیں گے۔ ہم نے قبضہ کر لیا یروشلم پر، لیکن یروشلم کے اندر سے چرچ ویسے کے ویسے رہیں گے۔ باشندوں کے گھروں کی صلیبیں اور ان کے مال و جائیداد محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی نے گھر کے اوپر بھی صلیب لگائی ہے نا تو ہم اس کو بھی نہیں اتاریں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا وعدہ ہے، ان کا عہد ہے۔ 8 سال بعد جو عہد ہوا ہے، 16 ہجری کا عہد ہے، یروشلم کی فتح پر یہ عہد ہے کہ مسیحیوں تمہارے گھروں کے اوپر جو صلیبیں لگی ہیں، مقدس چیزیں تمہارے گھروں کے اندر لگی ہیں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا اور کوئی تمہاری صلیب نہیں توڑے گا۔ اور آگے باشندوں کے گھروں کی صلیبیں اور ان کے مال و جائیداد محفوظ رہیں گے، کوئی شخص دین کے معاملے میں مجبور نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے گا۔ تو یہ تھے وہ عہد جو عرب کے اندر ہوئے، اسلامی حکومت کے اندر ہوئے۔ اور آج کی جو مسیحت ہے، پاکستان کی جو مسیحت ہے، پاکستان کے اندر ہم ذمی نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیے، یہ اس وقت تو ذمیوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جنہوں جو جزیہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت اسلامی حکومت کے ماتحت آیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کو اسلامی حکومت نے فتح کیا ہے یروشلم کو، لیکن جب عرب کے اندر تھے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدے کیے تھے، عہد کیے تھے۔ اور آج کیا پاکستان کے اندر ہم ذمی ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا، مسیحیوں ہم ذمی ہیں؟ ہم ذمی نہیں ہیں۔ ہم پر قبضہ کیا ہے مسلمان بھائیوں نے؟ نہیں، ہم 1947 کے اندر ویسے ہی آزاد ہوئے ہیں جیسے ہمارے مسلمان بھائی آزاد ہوئے تھے۔ ہمارے اوپر بھی قبضہ ویسے ہی تھا، ہم بھی اسی طرح پس رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ووٹ جو ہم نے دیے تھے، کرسچن ووٹ جو دیے تھے، مسیحیوں کی جو حمایت حاصل تھی، شاید اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید نہیں بلکہ یقیناً، میں نام نہیں یہاں پر گنوانا چاہتا ان سیاسی اور ان مذہبی جماعتوں کے جو آج پاکستان کی حامی بنی ہے، پاکستان کے لیے وہ کہہ رہی ہیں ہم نے پاکستان بنایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قائد اعظم کی یہ مخالفت کرتے تھے، جب قائد اعظم کے خلاف یہ کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن کرسچن ایسے تھے جنہوں نے اپنے ووٹ کو بھی دیا۔ اور میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ ایس پی سنگھا صاحب کے وہ بیانات کہ سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے پاکستان ہم نے آزاد کروایا ہے۔ جس طرح مسلمان بہن بھائی آزادی کے لیے لڑے ہیں، ویسے ہی مسیحی بھی لڑے ہیں۔ جس طرح مسلمان بہن بھائیوں نے اپنی جائیدادیں اور املاکیں قربان کی ہیں، ویسے ہی مسیحیوں نے کی ہیں۔ مسیحی اس ملک کے اندر مہاجر نہیں ہے، اور نہ ہی مسیحی اس ملک کے اندر ذمی ہے، نہ ہی اس ملک کے اندر مسیحیوں کو کسی مسلمان نے فتح کیا ہے۔ اور یہ بڑی کا بات آرام سے اور کان کھول کے سن لیں، ہم یہاں مفتو نہیں ہیں کہ ہمیں فتح کیا گیا ہے، ہم نے خود آزادی کے لیے جنگ لڑی ہے، ہماری بیٹیوں نے قربانی دی ہے، ہماری عزتیں نیلام کی گئی ہیں، ہماری عزتیں پامال کی گئی ہیں۔ ہم مہاجر نہیں ہیں، ہم ہجرت کر کے کہیں سے نہیں آئے کہ ہم یہ کہیں مسیحی اٹھے ہیں، ہجرت کر کے آ گئے ہیں، ان کے ساتھ جیسا سلوک ہوتا ہے ویسا سلوک کرو۔ آئین مسیحیوں نے بنایا، کرنیلیس صاحب نے آئین بنایا۔ ہماری فوج کے اندر بہت سی چیزیں موجود ہیں،
ہماری قربانیاں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ہر شعبہ کے اندر ہمارا خون ہے. ہم نے پاکستان کو بنایا, یہ ہمارا پاکستان ہے, ہم ذمہ نہیں ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا, ٹیکس ہم بھی پورا دیتے ہیں, پورا دیتے ہیں یا نہیں؟ بل ہم بھی پورے دیتے ہیں. کون سا بل ہے جو ہمیں معاف ہے؟ کوئی ایک مجھے بتائے کرسچن کہ جس کو کرسچن کو کوئی بل معاف ہے, کوئی ٹیکس آپ کو معاف ہو, کوئی ٹیکس آپ کو معاف ہو, کوئی چیز آپ کے لیے فری ہو. ٹرانسپورٹ فری ہے جی, یہ ٹرانسپورٹ ہے کرسچنوں کے لیے فری ہے. ہم بھی ایکول ہیں. جو ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر پے کرتے ہیں وہی کرسچن پے کرتے ہیں. جتنا ٹیکس ان پہ بنتا ہے اور وہ ادا کرتے ہیں اتنا ہی مسیحی دیتے ہیں. جتنے بلز انہوں نے ادا کرنے ہوتے ہیں اتنے ہی ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں. جیسے وہ کماتے ہیں ہم بھی ویسے کماتے ہیں, جیسے وہ محنت کرتے ہیں ہم بھی ویسے محنت کرتے ہیں. ہم نہ تو ذمی ہیں اور نہ مہاجر ہیں, نہ ہجرت کر کے آئے ہیں, اور نہ ہمیں کسی قوم نے آگے فتح کیا ہے. ہماری تاریخ 2000 سال پرانی اس ملک کے اندر ہے. مقدس توبہ رسول نے آ کر اس ملک کے اندر انجیل سنائی, اور یہ انجیل کا ثمر ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر چرچز اور کلیسیاں موجود ہیں. یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا فضل. اور 1947 میں ہمارے آباؤ اجداد نے اپنی محنتوں اور اپنے ووٹ سے اور واضح ووٹ سے, فیصلہ کن ووٹ سے اس ملک کو حاصل کیا ہے. یہ ہمارا ملک ہے. اور میں اس لیے تاریخ کے اوراق آپ کے سامنے ان کی اوراق گردانی کروائی ہے تاکہ میں تمام پاکستان کو, جتنے میری آواز سن رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, چاہے وہ مسیحی ہیں, چاہے وہ اور کسی اقلیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, پاکستان جو ہے, آئین یہاں موجود ہے, قانون یہاں موجود ہے. اور اگر کچھ شر پسند عناصر ڈویژنز کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہ تو اپنی تاریخ سے واقف ہے, نہ ہی وہ قرآن و حدیث سے واقف ہے. اگر واقف ہوتے تو یہ عہد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ باندھا تھا, نجران کے بشپ ابو حارثہ کو مسجد نبوی میں اتار کر اپنی موجودگی میں کہا نماز یہاں پڑھو, مسجد پر کوئی اثر نہیں پڑا. آج ہمارا کوئی نوجوان باہر مسجد کے ٹیپ کو ہاتھ لگا دے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کس نے ٹیپ پلیت کر دیا ہے. یہ تو ہمارا حال ہو گیا. تو اس لیے مسیحیوں, میرے بہن بھائیوں, بیٹے بیٹیوں, بچوں, آیت کریمہ کا ورد میں نے آپ کے ساتھ کیا. جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے. میں آخری فکرے چند آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. آئین ہمیں اس ملک کے اندر اجازت دیتا ہے. سن لیں, غور سے سن لیں اور کان کھول کے سن لیں. آئین پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ آپ نئے چرچ بنائیں, چرچز کے اوپر صلیب لگائیں, انجیل کا لازوال پیغام دیں. آپ دیکھیے یہ واحد اسلامی ملک ہے. اب اس کو ایک اور میں اس کی شکل دکھانے لگا ہوں. یہ واحد اسلامی ملک ہے. دوبارہ کروڑ کے کہنے لگا. دنیا کے اندر پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے اندر جب چاہے, جس وقت چاہے, جتنا بڑا کروسیڈ کرنا چاہے کر لیتے ہیں. کر لیتے ہیں یا نہیں؟ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ جس گلی کو بند کر کے عبادت کرنا چاہے کر لیتے ہیں یا نہیں؟ فیصلہ تو سا کر لیں. میں شکل ایک اور دکھا رہا ہوں, کر لیتے ہیں یا نہیں؟ ہمارا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے. پہلے ہمیں بھی اسپیکر کی اجازت تھی جس طرح ہمارے اسلامی بھائیوں کو تھی. بڑے بڑے توتڑے لائے ہوتے سن نصیب تھے. میں بیرنا نکال کریں گے, توتڑے لائے ہوتے سن. میں لاسٹ ویک ماڈرن پور میں تھا. ماڈرن پور جو بڑے بڑے توتڑے لائے ہوئے سن, بڑے اسپیکر. میں نے دیکھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ میں نے بھی استعمال کیے وہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر. ہمیں لاؤڈ اسپیکر کی اجازت ہے
لگانے کی. ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اوپر صلیبیں لگا سکتے ہیں. یس نو کا جواب دے دینا جلدی. کدی گل سنو, کدی پازیٹیو چیز کا بھی چاچنا جواب دے دیا کرو. ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اوپر صلیب لگا سکتے ہیں. کیا پاکستان میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنے چرچز کے اوپر صلیب لگا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں اجازت ہے کہ ہم اپنے چرچ کی گھنٹیاں بجا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کیا پاکستان میں چرچز بنانے کے فنڈ دیے جاتے ہیں؟ جس چرچ کے اندر میں منادی کر رہا ہوں اس کو بھی گورنمنٹ نے 1 کروڑ دیا تھا, 50 لاکھ ایک دیا, 1.5 کروڑ کی گورنمنٹ نے بنایا ہے. میں ساتھ رہی ہے. کیا پاکستان کے اندر چرچز کے فنڈز ملتے ہیں؟ چرچز کی رینوویشن کے فنڈز ملتے ہیں؟ آپ کے ایم پی اے آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں؟ گورنمنٹ تو دے دیتی ہے, یہ آپس لڑ کے فنڈز کلیپس کر دیتے ہیں. یہ ان کے ایم پی او کی لڑائی ہے, ایم این ایس کی لڑائی ہے. ان سے پوچھئے جو ہمارے ایم پی اے ایم این ایس ہیں, ان سے پوچھئے, یا ان پاسٹر سے پوچھئے جن کا ان کے ساتھ ریلیشن ہے. باقی مارے پاس تک بھی نہیں پہنچتے, لیکن پہنچ ملتے تھے ضرور رہے, ریلیز تو ضرور کی جاتے. تو یہ حکومت کیا کرتی ہے؟ یہ حکومت, پاکستان کی حکومت, اس کا ایک چہرہ دکھا رہا ہوں, فنڈز دیتی ہے کس کے لیے؟ چرچ بنانے کے لیے. آپ کیتھولک چرچ کو دیکھیے کتنا بڑا فنڈ ان کے پاس آتا ہے گورنمنٹ کا. پروٹسٹنٹ چرچ دیکھیے, پریسبیٹرین چرچ دیکھیے, جتنے بڑے مین سٹریم چرچ ہیں انہوں نے کھاتے دی کٹ ہو جا کے, میں آن لائن کہہ رہا ہوں, یہاں نکالے تو کی کھاتے جا کے, آپ کو پتا چل جائے گا کتنے کروڑ فنڈ لیا. تو کروڑوں فنڈ تو پاکستان کی حکومت بھی دیتی ہے, کروڑوں, لاکھوں میں نہیں. گل صاحب ملتے ہیں, میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, ملتے ہیں, میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. ایمبولنسز, ایکس رے مشینیں, اگر آپ پنجاب سے باہر چلے جائیں نا تو جن نے منہ جو کہن کیش بھی دے چھڑ دیے گورنمنٹ. سو اس کا مطلب ہے میں نے بہت سے, آپ صوبہ پنجاب سے باہر چلے جائیں نا تو صوبہ پنجاب سے باہر پادریوں کو گاڑیاں بھی ملی ہوئی ہیں, گورنمنٹ نے دی ہیں. اب کس کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کرسچینٹی کئی مرتبہ صرف ہمیں ایک اینگل ہی دکھایا جائے. مجھے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں, آج بہت سے اس وقت لوگ مجھے سن رہے ہیں, بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے بہت سے فون کرتے ہیں, بھائی صاحب ہماری قوم کو کیوں نہیں باہر لے جایا جاتا, ہمیں کیوں باہر سیٹل نہیں کروایا جاتا. آپ مینوں بھی کئی باری بابا ساری گالاں دے فون آ جاندے نے, مجھے وائس میسج آیا, آپ ہی باہر نہ سکے ہو, اپنے بچے باہر لے گئے ہو, ساڈے بچے اتنے مرن رہے نے, تسی بھی جا کے مطالبہ کرو باہر کہ سانو لے کے جاؤ. کہاں؟ ایک طرف ہمیں فنڈز مل رہے ہیں لاکھوں کروڑوں, یا تو انہیں کہیں نا چرچز کے فنڈز نہ لیں. گل صاحب ایک طرف ہمیں پرسیکیوشن کا رونا ہے جو کہ ہے پرسیکیوشن, اور میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں, میں نے وزیر اعلیٰ کے سامنے بیٹھ کے کہا کہ اگر آپ اس پرسیکیوشن کو نہیں روکیں گے, آپ اس ظلم کو نہیں روکیں گے, تو آپ پہلے ہی دیکھ لیجئے سارا تھائی لینڈ کس سے, مسیحیوں سے, پاکستانی مسیحیوں سے بھرا ہے. ملیشیا سارا بھرا پڑا ہے پاکستانی مسیحیوں سے. کمبوڈیا کے اندر چلے جائے پاکستانی مسیحی, سری لنکا کے اندر چلے جائے پاکستانی مسیح سائلم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے جی, سیکنڈ کنٹری کے لیے. ایسا ہی ہے جی. گلف کے اندر, یو اے کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, کس لیے ملک چھوڑ کے بیٹھے ہیں مسیح؟ جائیدادیں اپنی بیچ کر گئے, پراپرٹیز اپنی بیچی ہیں, گاڑیاں اپنی بیچی ہیں, اپنے بچوں کا رزق لیا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ دیکھیے وزیر اعلیٰ صاحب, اگر اسی طرح یہ عالم رہا, اسی طرح 22 چرچ چلے, اسی طرح ہماری املاک چلی, تو پاکستان کے مسیحیوں کا پریشر پاکستانی مذہبی رہنماؤں کے اوپر ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے یہاں سے نکالا جائے. اگر وہ نہیں نکال پائیں گے تو پھر یہ خود اپنی املاک بیچ کے ویزے لگوا کے دوسرے ملک میں بیٹھیں گے اور وہاں پر جا کر کہیں گے پاکستان کے اندر پرسیکیوشن ہے, پاکستان کے اندر ہزار ثانی ہے اور ہم کچھ کر نہیں پا رہے. اور یہ حقیقت ہے. لیکن پھر دوسری طرف ہمارے بہت سے اکابرین ہیں جو اس بات سے واقف ہیں کہ جب چاہیں جتنا مرضی بڑا چاہیں, ہم میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پروٹوکول پورا گورنمنٹ کا ہوتا ہے, تو پھر وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں.
یہ پرسیکیوشن کے دی ہے. دیکھیے نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں جی ہم پر پرسیکیوشن ہے, ایک پر پرسیکیوشن ہے, دوسری طرف گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے اچھا کنے کروڑ چاہیے دینے گرجے نہیں. ہاں جی ایسا ہی ہے. تو کتنے فیصد کتنے چاہیے ملتے ہیں. اب یہ فیصلہ مجھے پورے ویک کے اندر, میں اس لیے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورے ویک کے اندر میرے پاس ڈھیروں میسج پڑے ہیں جو لوگ مجھ پہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ جی کچھ کریں, یہاں سے نکالیں مسیحیوں کو. میں کون ہوں نکالنے والا؟ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, کبھی سرگودا کے اندر, کبھی میاں چنو کے اندر, کبھی پتوکی کے اندر, کبھی قصور کے اندر. یہ پورے ویک کے اندر ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پنڈی کے اندر گھر خالی ہو رہے ہیں. یہ چند شر پسند عناصر جو ہیں یہ مسیحیت کو ستا رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں, اثار ثانی دے رہے ہیں. لیکن میرا آج آپ سبوں تک پیغام ہے کہ جتنے مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ ستائے جائیں گے. اور جب آپ ستائے جاتے ہیں, تنگ کیے جاتے ہیں, حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے, وہ کوشش کرتی ہے کہ ساتھ کھڑے ہو. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے, اب امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کروانا میرا کام ہے, آپ کا کام ہے. آئین موجود ہے, ہمیں آئین کے اوپر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے ہمارا چرچ جل گیا ہے پیسے دو تو ہم نہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو فائدہ کیا ہے؟ چرچ جلا, گورنمنٹ آئی, پیسہ دیا, چرچ بن گیا, ہیلیلویا تعریف کریں گے. قانون موجود ہے, جو چرچ جلائے گا اس کی سزا موجود ہے. جو بائبل کی بے حرمتی کرے گا اس کی سزا موجود ہے. جو بائبل کو پھاڑے گا اس کی سزا موجود ہے. جو صلیب کو توڑے گا اس کی سزا موجود ہے. لیکن یہ حق جو ہے یہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں, نہ کہ آپ کہیں. مجھے بہت سے فون آئے کہ جی خداوند یسوع آندا بدلہ نہیں لینا. کون کہتا بدلہ لے؟ ہم بدلہ تھوڑا لے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون ہے, آئین ہے, آئین کے مطابق فیصلے تو کیے جائیں. اور فیصلے ہوتے نہیں ہیں, کروائے جاتے ہیں. اور آپ آواز اٹھاتے ہیں نا, مسیحی آواز اٹھاتے ہیں تو پھر فیصلے ہوتے ہیں. آئین موجود ہے, میں پھر آپ کو بتاؤں, آئین موجود ہے, قانون موجود ہے. اس پر عمل درآمد کروانا ہم مسیحیوں کا فرض ہے کہ اپنے حق کو پہچانے, اپنے حقوق کو جانے کہ ہمیں پاکستان کے اندر حقوق کون کون سے حاصل ہیں اور ہمارا آئین مسیحیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. پڑھیے, جانیے. یہ چرچ کے اندر میں اس لیے میسج کمیونیکیٹ آج کر رہا ہوں تاکہ دنیا کے اندر بھی یہ میسج آئے اور آپ بھی اس کو جان لیں کہ اسلامی حکومت نے ہمارے ساتھ کیا کیا, کیا کر رہی ہے. پاکستان کی حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, اور مسیحی ہوتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہے کہ جتنے یسوع مسیح میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں گے وہ ستائے جائیں گے. اور ستائے جانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اپنا حق حاصل نہ کریں. ستائے جانے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ سہتے جاؤ. سہنا ایک ٹائم ہے, دوسرے ٹائم میں آواز اٹھانا بھی ہے. تو آئیے ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں, اور اگر مسیح کی خاطر ہمیں دکھ سہنا پڑتا ہے تو دکھ بھی سہیں, کیونکہ دکھ سہنا ہماری معراج ہے. آئیے اپنی سروں کو جھکائیں گے, آنکھوں کو بند کریں گے.